خالق کائنات فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کا کہا مانو۔ لیکن ہم اپنی مصروفیات میں گم ہو کر، اپنے کام میں مصروف ہو کر اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا بھول جاتے ہیں اور اپنی والدہ کی خدمت کرنا بھول جاتے ہیں۔ اور ہماری آج کل نیو جنریشن جو ہے اس میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے نوجوان اپنے ماں باپ سے بد کلامی کرتے ہیں، بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں کا مقام کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے، ماں کی حیثیت کیا ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اگر آپ کی ماں، آپ کی والدہ حیات ہے اور پھر ان کی آپ خدمت نہیں کر رہے ہیں تو آپ بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے کلیم ہیں۔ آپ کی والدہ ہمیشہ اکثر و بیشتر آپ کے لیے دعا فرمایا کرتی تھیں۔ جب بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ باہر جاتے تو آپ کی والدہ آپ کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیا کرتی تھیں۔ لیکن جب آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا، وصال ہوا، اس کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے کلیم، اللہ کے رسول، کوہ طور پر گئے رب سے کلام کرنے کے لیے، رب سے باتیں کرنے کے لیے۔ تو طور پہاڑ پہ چڑھتے وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا پیر پھسل گیا، اور جیسے ہی پیر پھسلا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے موسیٰ اب ذرا سنبھل کے چلو، اب ذرا احتیاط سے چلا کرو، اب تمہاری والدہ حیات نہیں ہے تمہارے لیے دعا کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ اب موسیٰ کلیم اللہ اب ذرا غور و فکر کرو اور احتیاط سے چلو، اب حساب سے چلو، تمہارا پیر پھسلا ہے، حساب سے چلا کرو، احتیاط سے چلا کرو، اب تمہاری والدہ حیات نہیں رہیں جو تمہارے لیے دعائیں کریں، جن کی دعائیں تمہارے ساتھ ہمیشہ ہوتی تھیں۔ تو یہ والدہ کا مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ہم آج سب کچھ کرتے ہیں، ہمارے پاس نہ دولت کی کمی، نہ شہرت کی کمی، سب کچھ ہے اللہ کی عطا سے، لیکن ہم نے اپنی والدہ کے ساتھ میں اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ ہم لوگ اپنی والدہ کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے۔ وہ والدہ کہ جو ہم سے بے لوث محبت کرتی ہے، بنا کسی لالچ کے محبت کرتی ہے۔ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، آپ کے آس پاس، چاہے وہ آپ کی بیوی ہو، آپ کے یار ہوں، دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، جو بھی ہوں، کوئی آپ کی شہرت کی وجہ سے آپ سے محبت کرتا ہے، کوئی آپ کی دولت کی وجہ سے آپ سے محبت کرتا ہے، کوئی آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے آپ سے محبت کرتا ہے، کوئی آپ کی خصلتوں کی وجہ سے آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن والدہ وہ شخصیت ہے، ماں وہ ذات ہے جو کسی وجہ سے نہیں، بنا کسی وجہ کے، بنا کسی لالچ کے اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ غور نہیں کرتے، جب کوئی باہر کمانے کے لیے جاتا ہے، رزق کی تلاش میں جاتا ہے، جب وہ واپس آتا ہے تو سب کی نظر بیگ پر ہوتی ہے کہ کتنا لایا ہے، کتنا پیسہ کما کر لایا، لیکن والدہ ہوتی ہے جس کی نظر بیگ پر نہیں ہوتی، آپ کی اٹیچی پر نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے چہرے پر ہوتی ہے، جو آپ کو دیکھتے ہی پکار اٹھتی ہے، بیٹے کیا تو نے وقت پر کھانا نہیں کھایا؟ کیا بیٹے تو نے وقت پر کھانا نہیں لیا؟ بیٹے تو نے اپنا خیال نہیں رکھا؟ کیا تو اتنا کمزور کیسے ہو گیا؟ کیا تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ اللہ نے ماں کو بہت پیارا دل دیا ہے، بہت صاف ستھرا دل دیا ہے، بنا کسی لالچ کے ماں آپ سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے نوجوان، وہ نوجوان کہ جن کو ماں باپ نے چلنا سکھایا، پڑھایا لکھایا، شادیاں کی، جن کی خاطر اگر ماں کو، والدہ کو اگر برتن صاف کرنے پڑے تو کیے کسی امیر کے یہاں، باپ کو اگر کچھ بھی کرنا پڑا، پسینہ بہانا پڑا تو بہایا۔ لیکن جب شادیاں ہو جاتی ہیں، جب یہ بچے کامیاب ہو جاتے ہیں تو ماں باپ سے دور بھاگتے ہیں، ماں سے بد کلامی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی بیوی کی محبت میں ڈوب کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور غور کریں آپ، صرف 2 ماں باپ 10 بچوں کی ہر ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، 2 ماں باپ
اگر 8 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، جتنے بھی ہیں، سب کی ضرورتوں کو پورا کر دیا جاتا ہے 2 ماں باپ کی طرف سے. سب کو پڑھا دیا جاتا، لکھا دیا جاتا، بہترین یونیورسٹی اور کالجز میں تعلیم دلائی جاتی، مدارس میں تعلیم دلائی جاتی. لیکن جب یہ 2 ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بزرگ ہو جاتے ہیں، اب یہ 10 کے 10 جوان ہو چکے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، لیکن اب آپ فرق دیکھیں کہ 2 ماں باپ نے 10 بچوں کی ہر ضرورت کو پورا کر دیا تھا، لیکن یہ 10 نوجوان ہو کر کے 2 وقت کی روٹی بھی اپنے ماں باپ کو عزت کے ساتھ نہیں دے سکتے. آج یہ حالات ہیں، آج ایسا ہے، یہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً اگر کسی کی بیوی کسی کو پریشر کرتی ہے، مجبور کرتی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے تو آپ ماں باپ سے الگ ہونا پڑے گا. آج کل یہی ہوتا ہے. شادی کے بعد میں بہت ساری بہنیں ہماری ڈیمانڈ کر دیتی ہیں. میں سب کی بات نہیں کرتا، بہت اچھی بھی ہوتی ہیں جو ساری زندگی خدمت کرتی ہیں، لیکن کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ماں باپ سے الگ ہونا پڑے گا، ماں باپ کو گھر سے نکالنا پڑے گا یا الگ ہونا پڑے گا ماں باپ سے. تو ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، بیوی کی محبت میں ڈوب کر لبیک کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، بولے ٹھیک ہے جو آپ نے کہا وہ ٹھیک ہے، ماں باپ سے الگ ہو جاتے ہیں. ارے نوجوانوں، ذرا اسے آئینہ دکھاؤ اور اس سے کہو ٹھیک ہے میں نہیں ملوں گا اپنے ماں باپ سے، لیکن تو بھی وعدہ کر، تو بھی سگنیچر کر کہ آج کے بعد تو بھی اپنے ماں باپ سے نہیں ملے گی. تو بھی اس بات پر متفق ہو جا اور اس بات پر راضی ہو جا، ایگری ہو جا اور سگنیچر کر دے اسٹامپ پیپر پہ کہ تو بھی اپنے ماں باپ سے نہیں ملے گی. جب تم اتنا کہو گے نا تو بیوی کہے گی یار ہم تو مذاق کر رہے تھے، آپ کے ماں باپ ہمارے ماں باپ. جب اپنے اوپر آتی ہے تب بندہ سمجھتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کہیں کہ جب تو اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتی تو کیسے چھوڑ دوں اس ماں کو جس نے میرے لیے درد زہ برداشت کیا، کیسے چھوڑ دوں اس ماں کو جس نے مجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، اپنے شکم میں رکھا، میرے بوجھ کو برداشت کیا. کیسے چھوڑ دوں اس ماں کو جس نے مجھے دودھ کی شکل میں اپنا خون جگر پلایا. کیسے چھوڑ دوں اس ماں کو جس نے مجھے اپنے دانتوں سے چبا چبا کر لقمے کھلائے. ارے کیسے چھوڑ دوں اس ماں کو جس نے مجھے بولنا سکھایا. کیسے چھوڑ دوں اس ماں کو جو میری بخار کی حرارت پر بھی بے قرار ہو جاتی، بے چین ہو جاتی اور علاقے کے سب سے بہترین ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی. میں نہیں چھوڑ سکتا. جب تو اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتی تو میں بھی اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا. یقیناً دنیا میں کوئی بھی ایسا بیٹا یا بیٹی نہیں ہوگی جو اپنے ماں باپ سے، اگر اللہ نے اس کو واقعی دل دیا ہے، صاف دل دیا ہے، تو وہ اپنے ماں باپ سے دور ہو جائے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن ہوتا کیا ہے، دل میں جو محبت ہوتی ہے، دل میں جو پیار ہوتا ہے، اس پیار اس محبت پر بیوی کی محبت غالب آ جاتی ہے. بیوی کی محبت اس پر فوقیت لے جاتی ہے اور وہ غالب آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے نوجوان غلط قدم اٹھا لیتے ہیں. نوجوانوں، اپنے ماں باپ کے خلاف فیصلہ کرنے سے پہلے، اپنے ماں باپ کے خلاف قدم اٹھانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کی قربانیوں پر غور کر لینا، پھر تمہیں احساس ہوگا. میں ایک بڑی پیاری حدیث آپ کو سناتا ہوں. اگر یہ حدیث آپ نے سن لی اور اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر ہم نے مکے کو فتح کر لیا، اگر ہم نے مکے کی جنگ کو جیت لیا تو یا رسول اللہ میں منت مانتا ہوں کہ میں کعبے کی چوکھٹ کو چوم لوں گا. میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں کعبے کی چوکھٹ کو چوموں گا. اب حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حضرت علامہ بدر الدین عینی حنفی شارح بخاری نے اپنی مشہور زمانہ کتاب عمدۃ القاری میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ، فقال قبل قدمی امی وقد وفیت نظرک. میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اپنے گھر میں جا کر اپنی ماں کے قدموں کو چوم لینا. اپنے گھر میں جا کر اپنی ماں کے قدموں کو چوم لینا، تیری منت پوری ہو جائے گی. آپ غور کریں، اندازہ لگائیں. وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے مکے کو فتح کر لیا تو میں ماں کے قدموں کو چوموں گا،
لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اپنے گھر میں جا کر اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دے دینا، اپنی ماں کے قدموں کو چوم لینا، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں کا مرتبہ کیا ہے، ماں کی کیا حیثیت ہے؟ نوجوانوں، میرے دوستو، ماں کی رضا میں خدا کی رضا ہے، ماں کی رضا میں مصطفیٰ کی رضا ہے۔ اگر آپ نے اپنی ماں کو راضی کیا ہوا ہے، اپنے والدین کو راضی کیا ہوا ہے، تو یقین جانیے میدان محشر آپ کو رسوائی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نے اپنی ماں کی آنکھوں میں کوئی بھی ایک آنسو کا قطرہ دیا، یا آپ کی ماں کی آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب بنے، تو یقین جانیے آپ کے سارے اچھے کام آپ کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور ماں سے محبت کرو، اور ماں کو گھر کا باورچی مت بناؤ کہ ماں مجھے یہ چاہیے، ایک کوئی آواز لگا رہا ہے میرے جوتے کہاں ہیں، کوئی آواز لگا رہا ہے میری ٹائی کہاں ہے، کوئی آواز لگا رہا ہے میرے کپڑے کدھر ہیں، کوئی آواز لگا رہا ہے میرا ناشتہ تیار نہیں کیا، کوئی آواز لگا رہا ہے میرا فلاں کام نہیں ہوا۔ یعنی ماں کو ماں نہیں سمجھا جا رہا آج کل، ماں کو باورچی بنا کر کے رکھ دیا گھر کا۔ وہ بات الگ ہے کہ ماں کے بنے ہاتھوں سے کھانے میں لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ساری دنیا آپ گھوم لو، لیکن جو ماں کے ہاتھوں کا بنا کھانا ہوتا ہے اتنا لذیذ آپ کو کہیں نہیں ملتا۔ تو کبھی کبھار ماں کے ہاتھوں سے بنا کھانے کا من ہو تو بنوا کر کھا لیا جائے، لیکن ان کو ریگولر کام کرنے والا بنا دیا جائے، ان کو گھر کا باورچی بنا دیا جائے اور ہر کام کے لیے ان کو آواز لگائی جائے، یہ بالکل غیر مناسب ہے، یہ ماں کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ماں سے محبت کیجئے اور کوشش کیجئے کہ آپ ماں کے لیے چائے بنائیں، کافی بنائیں، کھانا بنائیں، ماں کے لیے آپ کام کرنے کی کوشش کریں، پھر انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے، ماں کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ جس دن آپ دنیا سے رخصت ہوں گے، جانا تو سبھی کو ہے، تب آپ کو پتہ لگے گا کہ ماں سے محبت کرنے کا کیا صلہ ملتا ہے اور ماں کی فرما برداری کرنے کا کیا صلہ ملتا ہے، اور میدان محشر ماں سے محبت کرنے والوں کو کیا اجر ملے گا۔ میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔